عبادتیں ہیں اور بیٹھنا عبادتیں ہیں۔ لوگوں بڑی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمانا، کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ جاگنا جاگنا عبادتیں ہیں اور بیٹھنا عبادتیں ہیں کہ نعت مصطفیٰ سنے کرے مصطفیٰ سنے کرے جھومنا عبادتیں ہیں، نعت مصطفیٰ سنے کرے جھومنا عبادتیں ہیں۔ آپ اپنا کام تیزی سے کریں، میں بھی اپنا کام تیزی سے کیے دیتا ہوں۔ پیشگی ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ۔ ادھر نوجوان جو بیٹھا بڑی کنجوسی سے کام لے رہا ہوں، اونچا بولے سبحان اللہ۔ جو ماں باپ سے سچی محبت کرتا ہوگا اس شیر پہ خاموش نہیں رہے گا۔ جب بات پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے تو پورا دیوانہ محبتوں کے ساتھ آپ اپنی بستی بگودر ڈی بستی میں مستی میں آ کر کے سبحان اللہ بولیں گے۔ پیشگی ماں باپ کے وفادار بیٹے بول دیں سبحان اللہ۔ یہ قول مصطفیٰ ہے یہ غور سے سنو لوگو، یہ قول مصطفیٰ ہے یہ غور سے سنو لوگو، یہ قول مصطفیٰ ہے یہ غور سے سنو لوگو، کہ باپ ماں کے چہرے کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، باپ ماں کے چہرے اللہ خیرہ، باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بگودر ڈی کے سنی جیال مسلمانوں، آج کا یہ جلسہ ایصال ثواب کی طرف منسوب ہے۔ علماء کرام تشریف لائے ہیں، آپ کی حاضری ہوئی ہے، قرآن خوانی ہوئی، علماء کرام کی حاضری۔ صاحب خانہ جناب عبد الرحمن صاحب سے پوچھا گیا جناب آپ یہ بتائیں آج ان علماء کرام کو آپ نے کیوں بلایا ہے، گاؤں والوں کو دعوت کیوں دیا ہے؟ تو ان کا جواب آنسر یہ ہوگا، آپ آنسر یہ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ مولانا صاحب ہم نے ان علماء کو اس لیے بلایا کہ آج میری اہلیہ میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، میری شریک حیات دنیا چھوڑ کر کے چلی گئی ہے۔ آج ہم نے ان لوگوں کو اس لیے جمع کیا کہ علماء نعت مصطفیٰ پڑھ پڑھ کر کے میری اہلیہ کے لیے دعا کریں گے، شعراء نعت مصطفیٰ سنا سنا کر کے میری اہلیہ کے لیے دعا کریں گے، لوگ یہاں بیٹھ کر کے نعت مصطفیٰ سن سن کر کے میری اہلیہ کے لیے دعا کریں گے۔ بیٹوں سے سوال کرو، جناب مناظر اور ان کے تمام بھائیوں سے سوال کرو، اے میرے نوجوانوں یہ بتاؤ، اے میرے نوجوانوں آپ یہ جواب دو کہ آج آپ نے اپنی ماں کی محبت میں جلسہ چہلم کا اہتمام و انتظام کر دیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ نوجوان یہ جواب دے گا کہ مولانا آج ہم نے اس لیے لوگوں کو بلایا کہ آج یہاں قرآن کی تلاوتیں کی جائے گی، نبی کی نعتیں پڑھی جائے گی، احادیث مصطفیٰ پڑھا جائے گا، نبی کی بات ہوگی، اور اس مجمع میں بیٹھ کر کے لوگ میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ یہاں دعائیں مغفرت ہوگی، میری ماں کی روح خوش ہو جائے گی، ادھر ماں کی روح دعا دے گی، مولا جس طرح ان بیٹوں نے میری روح کی خوشی کا سامان کیا ہے، اے اللہ میرے بیٹوں کو اسی طرح شاد و آباد رکھنا۔ آج لوگ دعا کے لیے بیٹھے ہیں، دعا کی محفل سجی ہے۔ میں بتاؤں اے لوگوں، انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے، انسان جب دنیا میں ہوتا ہے نا
تو اس کی ایک چاہت ہوتی ہے، اس کا ایک ڈیمانڈ ہوتا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ کیا خواہش ہوتی ہے؟ غور سے سنیے گا، توجہ ادھر رکھیے، میں ابھی حدیث رسول اللہ سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اگر بیٹا پردیس کمانے کو گیا، باپ گھر میں موجود ہے، تو یہ تمنا اور آرزو باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا پردیس سے کما کر کے آئے گا تو میرے لیے لنگی بھی لائے گا، میرے لیے قیمتی جو ہے لباس خرید کر کے لائے گا۔ اگر پوتا کمانے کو گیا ہے، دادا گھر میں موجود ہے، تو دادا کی خواہش یہ ہوتی ہے میرا پوتا پردیس سے کما کر کے آئے گا تو میرے لیے اچھی لنگی لے کر کے آئے گا، میرے لیے اچھی جو ہے گنجی کا انتظام کرے گا۔ میرا پوتا آئے گا تو میرے لیے کھانے کا سامان لے کر کے آئے گا۔ اگر بیٹا پردیس کمانے کو گیا ہے، ماں ادھر انتظار میں بیٹھی ہے، میرا لختے جگر کما کر کے آئے گا تو میرے لیے اچھا سوٹ لے کر کے آئے گا، میرے لیے کھانے کا سامان لے کر کے آئے گا۔ اگر باپ پردیس کمانے کو گیا ہے، بیٹے اور بیٹیاں انتظار میں ہیں، میرے ابو آئیں گے تو میرے لیے جو ہے میرے لیے کچھ سامان خرید کر کے ضرور لائیں گے۔ اگر شوہر پردیس کمانے کو گیا ہے، بیوی انتظار میں رہتی ہے، میرا شوہر کما کر کے آئے گا تو میرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے گا۔ خلاصہ کلام سنتے چلو، ہر انسان کی چاہت و خواہش یہ ہوتی ہے کہ جانے والا کوئی پردیس کمانے کو گیا ہے تو گھر والے کسی بات کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ گھر والے آپ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے گا، انتظار ہو رہا ہے، گھر والے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ لیکن سرزمین بگودردی کے سنی چیالے مسلمانوں، یہ تو دنیا کی بات ہے، جب دنیا سے چلے جائیں تو کیا یہ معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ماں دنیا میں تھی، بیٹا پردیس کمانے کو گیا تھا تو ماں انتظار میں تھی کہ میرا لال کچھ لے کر کے آئے گا۔ اگر شوہر پردیس کمانے کو گیا تھا، یہ دنیا کی بات ہے، بیوی انتظار میں تھی کہ میرا شوہر کچھ کما کر کے لائے گا میرے لیے۔ لیکن اے لوگوں، جب کوئی جانے والا چلا جاتا ہے، جب کوئی گزرنے والا دنیا سے گزر کر کے قبرستان میں چلا جاتا ہے، جب قبر کے اندر اسے اتار دیا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی کسی بات کا انتظار کرتا ہے؟ کیا وہ بھی آپ کے کسی بات کا منتظر رہتا ہے؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں اس کا آنسر، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب، تو آپ اپنے اندر ایک بیداری لائیے اور بگودردی کے سنی چیالے مسلمانوں، آپ اپنی بیداری کو ثبوت دیجئے، انشاءاللہ ضیائی حدیث رسول اللہ سنائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سناؤ حدیث رسول اللہ، تو اپنے لبوں کو کھولیے اور مستی میں بولیے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، اور ذرا مستی میں بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مجموعہ بڑا شاندار بول رہا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، آپ کی سماعت بڑی اچھی ہو گئی ہے، سنو آپ کو میں جواب دیتا ہوں۔ جب جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو قبر کے اندر کس بات کا انتظار کرتا ہے؟ سنو حدیث رسول اللہ، حدیث پاک کی راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوت رحمه من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال رسول اللہ۔ مستی میں بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں او لوگوں سنو سنو، جب تمہارے گھر والے کوئی دنیا سے چلا جائے، اگر تیری ماں دنیا سے چلی جائے تو تیری ماں قبر میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری ماں قبر میں کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ نبی فرماتے ہیں ینتظر دعوتن ینتظر دعوتن ینتظر دعوتن۔ آقا فرماتے ہیں او لوگوں سنو سنو، جانے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر رہ کر کے وہ آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے۔ ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ آپ کتنی دعا کرتے ہو؟ ماں چلی گئی، ایک جماعت تو ایسی ہے، ایک فرقہ تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جنازہ پڑھ کر کے آؤ، حتیٰ کہ جنازہ پڑھنے کے بعد ہم اہل سنت اور جماعت کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ جماعت جیسے مطلب وہ نماز جنازہ پڑھ چکے تو داہنے جانب امام صاحب پھر گئے مولانا جسیم صاحب، اور پھر آپ دعا کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ جھاڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں۔ ایک دعا ہو چکی نماز جنازہ، یہ تو دعا ہے، دعا کے بعد پھر دعا کی کیا حاجت ہے؟ نہیں دعا مانگنی چاہیے، ایک جماعت کا کہنا یہ ہے۔ لیکن سنیں، آپ کس کی مانو گے؟
اپنے نبی کی مانو گے، مصطفیٰ کی بات کو فالو کرو گے، مدینے والے آقا کی بات پر عمل کرو گے۔ اے لوگوں، جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھ چکے ہو تو اب دعا کی حاجت نہ رہی ہے، ان سے پوچھو مدینے والے آقا کا فرمان سنا دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، قبلی والے آقا کا یہ فرمان ہے۔ نبی نے فرمایا نماز جنازہ پڑھ چکو تو اب ان کے لیے دل سے دعا کرو۔ اذا صلیتم علی المیت، نماز جنازہ پڑھ چکے ہو تو فاخلصوا له الدعاء، اب ان کے لیے دل سے دعا کرو۔ کہاں سے؟ دل سے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں جب جانے والا چلا جائے، جب تیرے گزرنے والے تیرے گھر والے گزر جائیں تو ان کو بھلا مت دینا، انہیں فراموش مت کرنا، کیونکہ کملی والے آقا فرماتے ہیں جس طرح گھر میں رہنے والی تیری ماں جب تو پردیس کمانے کو گیا تھا، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی تھی، اب تیری ماں تیری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، قبر میں داخل ہو گئی، اب بھی تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب اس بیٹے سے میں کہنا چاہتا ہوں اے وہ ماں کے وفادار بیٹے، تیری ماں گھر میں تھی، انتظار میں رہتی تھی، تو اسے رسگلہ لا کر دیتا تھا، اسے کلاکند لا کر کے دیتا تھا، اسے جو چیزیں ضرورت کی تھی ان چیزوں کو لا کر کے دیتا تھا۔ ماں تیری قبر میں چلی گئی ہے، نہ وہاں رسگلے کا سوال کرتی ہے، نہ وہاں پر کلاکند کا سوال کرتی ہے، نہ وہاں پر سوٹ بوٹ کا سوال کرتی ہے۔ سوال ایک ہے، جب قبلی والے آقا نے بتا دیا سوال کیا ہے، آقا نے فرمایا اب وہ تیرے رسولے کا انتظار نہیں کرتی ہے، اگر انتظار کرتی ہے تو ایک بیٹے کی دعا کا انتظار کرتی ہے۔ اب بیٹوں کو کیا چاہیے، بیٹیوں کو کیا چاہیے؟ ماں گزر گئی، باپ گزر جائے تو ماں کو بھلا مت دینا، ظہر پڑھو، نماز پڑھ فارغ ہو گئے تو اب آپ اپنے لیے دعا کرو، اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرو، رشتہ دار کے لیے دعا کرو، محلے والوں کے لیے دعا کرو، تو وہاں اپنے گزرے ہوئے مرحومین کے لیے بھی دعائیں کر لیا، دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ اب دعا کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا، آپ سنیے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ، جو میرے مطالعے میں ہے، اور قصے اور کہانی میں نہیں سناؤں گا، حدیث رسول اللہ سناؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں بول سے تو نہیں کر رہا نا؟ ایک بات ہمیں معلوم ہوئی، ایک بات ہمیں پتا چلی، کیا؟ میرے نبی نے فرمایا نماز جنازہ پڑھ چکے تو اب ان کے لیے دل سے دعا کرو۔ اب یہاں پر آپ ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں اور ایک اپنی معلومات کے اضافے کے لیے ایک بات اس کو آپ سن لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تیجا نہیں کرنا چاہیے، چالیسواں نہیں کرنا چاہیے، برسی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے کہا جنازہ پڑھ چکے ہو اب اس کے لیے کبھی بھی دعا مت کرنا۔ کبھی میرے آقا نے فرمایا، کتب حدیث کا مطالعہ کر لو، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سبھی کتابوں کو کھنگال لو، پڑھ لو، کسی بھی کتاب میں، حدیث کے کسی بھی کتاب میں کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب چلا گیا تو اب کچھ نہیں کرنا اس کے لیے۔ جب میرے نبی نے نہیں فرمایا تو وہ کون ہوتے ہیں جو منع کیے چلتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں جو گاؤں گاؤں گھوم گھوم کر کے لوگوں کو منع کرتے ہیں؟ ان کے بات پر مت چلنا، رسول پاک کی بات پر چلنا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جب نماز جنازہ پڑھ چکو نا تو اب تم ان سے دل سے دعا کرو، دل سے دعا کرو۔ یہ حدیث مطلق ہے، نبی فرماتے ہیں جانے والے گزرنے والے کا اگر ایک دن ہوا ہے یا 2 دن ہوا ہے یا 3 دن ہوا ہے یا 4 دن ہوا ہے، میرے آقا نے اس کی قید نہیں لگائی، بلکہ مطلق میرے نبی نے فرمایا نماز جنازہ ہو چکا ہے، نماز جنازہ پڑھ چکے ہو، اب تم ایک دن کے بعد بھی دعا کر سکتے ہو، دوسرے دن بھی دعا کر سکتے ہو، تیسرے دن بھی دعا کر سکتے ہو، چوتھے دن بھی دعا کر سکتے ہو، 40ویں میں بھی دعا کر سکتے ہو، برسی میں بھی دعا کر سکتے ہو، کیونکہ یہ حدیث مطلق ہے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، نماز جنازہ ہو چکی ہے اب تم جب چاہو ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ ہم کو اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ جانے والی چلی گئی، ان کے جو بیٹے ہیں 5 بیٹے ہیں الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں کہ 4 ہی کافی ہے کندھا دینے کے لیے، لیکن اللہ نے جناب عبد الرحمن پر فضل فرمایا کہ وہ اسٹیپنی دے دیا ہے۔ پہلے اسٹیپنی چلتی تھی، اب تو اسٹیپنی ہٹا دیا، پہلے چلتا تھا بھیسپا،
ہے کہ نہیں, اسکوٹر، تو اس میں اسٹیپنی دیا تھا. لوگ جانتے تھے کہ راستے جو ہے دور دور تک جو ہے دکانیں نہیں ہوتی تھی. اگر ایک ٹائر پنچر ہو جائے گا تو آدمی کیا کرے؟ ترنت اسٹیپنی لگاتا تھا. تو کندھا وہاں جو ہم لوگ لے جاتے ہیں جنازہ، اس میں کندھا دینے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ 5 گو. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں. 5 کو لے کے گیا تھا، 1 کو چھوڑ دیا، 4 کو واپس آیا. کندھا 4 لوگ دیتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ میرے کندھا دینے کے لیے 4 ہی کافی ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ جناب عبد الرحمن صاحب کو اللہ نے 5 بیٹے عطا فرمایا. سبحان اللہ، یہ کرم بالا کرم ہے. اب ان بیٹوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تجھے ماں سے پیار ہے، ماں سے محبت ہے، تو تو ماں کے لیے دعا کرتے رہنا. اگر بیٹیاں ہیں تو میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بیٹیاں ماں کے حق میں دعا کرتی رہیں. اور آپ سے بھی میں گزارش کروں گا جناب عبد الرحمن صاحب، آپ بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ اپنی بیوی کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگا کریں. انشاءاللہ الرحمن دعا ادھر ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، عذاب قبر دور ہو جائے گا، اللہ اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے گا. اب دعا کے تعلق سے ایک حدیث شریف میں پہنچانے کی اجازت چاہتا ہوں. اگر پورا مجمع اور وہ لوگ جن کے باپ چلے گئے، ماں چلی گئی ہے، اگر وہ لوگ اس حدیث کو غور سے سن لیے تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا قبول ہو گیا. اگر آپ نے ماں کو بھلا دیا ہے تو ماں کو بھلاؤ مت، ماں کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو. کیسے؟ اب سنو، میں ایک حدیث شریف بتا دیتا ہوں. دعا کا فائدہ، جب کوئی بیٹا یا بیٹی گھر بیٹھے مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، جانے والی چلی گئی، بیٹا مصلی بچھا کر کے دعا کرتا ہے، محلے والے دعا کرتے ہیں، بیٹی دعا ہے، بیٹی کی دعا ہوتی ہے، بیٹا کا دعا بیٹا کی دعا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں جانے والے کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. میں ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، آپ اپنے اندر ایک بیداری لائیے. پورا مجمع بولیے سبحان اللہ، اور ذرا مستی میں بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنتے چلیے. حدیث پاک سن لیجئے، حوالہ نوٹ کیجئے. کتاب کا نام ابن ماجہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 185 کی حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی. حدیث شریف سنو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی يرفع درجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك أو كما قال رسول الله. مستی میں بولو سبحان اللہ. اب سنو حدیث رسول اللہ کا ٹرانسلیٹ سنو، ترجمہ سنو. میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی آپ فرماتے ہیں، مدینے والے آقا نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی جنتی کے مقام کو بلند فرماتا ہے، کسی جنتی کے درجے کو بلند فرماتا ہے، وہ جنتی انسان رب سے سوال کرتا ہے، اے میرے مولا میں قبر میں آ گیا ہوں، یہاں میں نہ نمازیں پڑھتا ہوں، نہ میں یہاں روزہ رکھتا ہوں، نہ یہاں میں تسبیح و تحلیل کرتا ہوں، مگر میرے مولا یہ تو بتا دے آج میرا درجہ اونچا ہوا تو کیسے اونچا ہوا ہے، میرا رتبہ بلند ہوا تو کیسے ہوا ہے. اب جب بندے نے سوال کیا ہے، رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے. اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے، جب بندے نے سوال کیا رب سے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. اے میرے بندے سن لے، تو چلا آیا مگر تو اپنے پیچھے اپنے بیٹوں کو چھوڑا ہے. تیرا بیٹا اپنے گھر میں رہ کر کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، ادھر تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے. اور میرے بندے سن لے، تیرا بیٹا ادھر دعا کر رہا ہے اور تیرا پروردگار تیرا مرتبہ، تیرا رتبہ، تیرا درجہ ادھر بڑھا رہا ہے. بے استغفاری ولدک لک، تیرا بیٹا ادھر مصلی بچھا کے کہہ رہا ہے اے اللہ میرے باپ کو تو بخش دے. بیٹیاں گھر میں مصلی بچھا کر کے دعا کر رہی ہے، اے میرے اللہ میری ماں کو بخش دے. جب بیٹے اور بیٹیاں گھر میں مصلی بچھا کر کے ماں باپ کی جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، حدیث رسول اللہ گواہ ہے، میرے آقا کے فرمان گواہ ہے. نبی فرماتے ہیں جب بیٹا یا بیٹی دعا کرتی ہے، دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر عذاب قبر میں گرفتار ہوگا تو اللہ عذاب کو دور فرما دے گا، اور اگر وہ جنت میں جگہ پا لیا ہوگا تو اللہ دعا
کی برکت سے اس کے درجے کو بلند فرما دے گا۔ اس لیے ماں باپ کو بھلا مت دینا، ماں باپ کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کا پاور اور دعا کا میں نے اثر بتا دیا کہ جب بیٹا بیٹی اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں ماں باپ کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اب سوچو آپ کی حیات جتنی ہے، آپ کی عمر جتنی لمبی ہے، آپ اپنی پوری زندگی میں جب جب چاہیں ماں کا خیال آ جائے، اگر ماں کی یاد ستائے، بند کمرے میں ہو اور کمرہ آپ کو سونا سونا لگے، جب جب خالی کمرے میں ماں کی یاد ستانے لگے تو اس وقت کرو گے کیا؟ آنسو مت بہانا، اے لوگوں سینہ مت پیٹنا، اپنے ران پہ ہاتھ مت مارنا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹے اپنے ماں کے لیے دعا کریں، اپنے ماں کی بخشش کی دعا کریں، انشاءاللہ الرحمن جب بیٹا دعا کرتا ہے تو رب کی رحمت مچلتی ہے۔ جب بیٹیاں آنچل اٹھا کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے، آنچل کو ہاتھ میں لے کر کے دعا کرتی ہے تو اللہ کی رحمت مچلتی ہے۔ ادھر دعا ہوتی رہے گی، ادھر خدا کی رحمت مچلتی رہے گی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، اے میرے ملائکہ، جس کے بیٹے اولاد، جس کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے باپ کو عذاب میں نہ رکھا جائے بلکہ اس کو جنت میں جگہ دے دی جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت وہ آپ نے سنی ہوگی، قاری اصغر ریاوی صاحب، قاری تبارک انجل صاحب، مولانا جسیم الدین صاحب، یہ علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک قبرستان سے گزرے تو کیا دیکھا؟ ایک مردے کی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ اونچا بولیں، کیا ہو رہی ہے؟ مردے کی ٹھکائی ہو رہی۔ جہنم کے فرشتے لاکھ گھوسا سے مار رہے ہیں، پورے مار پیٹ ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اچھا ہم لوگ بھی پٹائیے گا، یہ مت سنیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ڈائریکٹ جنت میں گھس جائیے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لوگو اگر ذرہ بھر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی پاؤ گے، اور ذرہ برابر 3-5 کرو گے تو اس کو بھی پاؤ گے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ خوب نعرہ لگایا ہے، پہلے کٹیا ہوگی بعد میں جنت میں جگہیا ہوگی، مار کھا لو گے تب جنت میں جاؤ گے۔ چلیے ادھر میں کو نہیں جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک مردے کو عذاب ہوتا، چلے گئے رب سے کلام اور پھر واپس آئے، جب آئے تو دیکھے معاملہ چینج ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب معاملہ چینج ہو گیا موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، یا اللہ بات کیا ہے؟ ابھی ہم جا رہے تھے تو اس مردے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، فرشتے عذاب دے رہے تھے، عذاب ختم، ثواب جنتی پھل سامنے رکھا ہوا، جنتی فرشتے جھلا رہے، بات کیا؟ پھر گئے پلٹ کر کے رب سے پوچھا کہ اس کے کارن، اس کے ریزن کو بتا دے مولا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جواب یہ دیا تھا، اے موسیٰ انتقال سے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو وصیت کیا تھا، اے میری بیوی اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس بچے کو کسی کوچنگ سینٹر اور کالج میں لے کر کے مت جانا، بلکہ اس مدرسے میں چل جانا جہاں ٹوٹی چٹائی ہوگی، حافظ قرآن ہوگا، ان کے کپڑے گرچے پوسیدہ ہوں گے، ان کے چہرے پر گرچے غمی کے آثار ہوں گے، ان کے پاس لے کر کے چلا جانا اور اس بچے کو دین کی تعلیم دلوانا۔ اے موسیٰ علیہ السلام آج وہ بیٹا بولنے کے لائق ہو گیا ہے، اس کی بیوی مدرسے میں لے کر کے گئی ہے، اس بچے کا پہلا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس کے استاذ نے کہا بیٹا آج تیرا پہلا سبق ہے، کونے میں بیٹھ جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا رب سے کہ آج اس کی بخشش کیوں ہو گئی؟ اللہ نے ریجن بتا دیا، کارن بتا دیا، اے موسیٰ سن لے، ارے جس کا بیٹا ایک کونے میں بیٹھ کر کے مجھ کو رحمان و رحیم کہتا رہتا ہے، مجھ کو رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب میں رکھوں، میں نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے عوض میں نے اس کے باپ کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اب آپ فیصلہ کریں بگودر ڈی کے سننے جیالے مسلمانوں، اگر کوئی بیٹا فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگر کوئی بیٹا یا بیٹی پورا قرآن پڑھ دے ماں کے لیے تو بتاؤ اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟
صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنا پاور ہے. اگر بیٹیاں یہ معمول بنا لیں, بیٹے یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ ہم کو ایک پارہ پڑھنا ہے, اگر ایک پارہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, آدھا پارہ پڑھو, آدھا پارہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, تو آپ جو ہے ایک پاؤ پڑھو, ایک پاؤ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ایک صفحہ تو پڑھ لیا کرو اور اپنے باپ کے لیے جو ہے دعا کر دو اور یہ کہو کہ مولا آج میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنی ماں کو ایصال ثواب کرتا ہوں. قسم خدا کی ضیائی دعوے کے ساتھ بولتا ہے, جس گھر سے اس طرح کی دعا نکلے گی اس گھر کے مردے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوں گے, اس گھر کے مردے حشاش و بشاش ہوں گے, اس گھر کے مردے خوش نظر آئیں گے, کیونکہ جس گھر سے دعا نکلتی ہے فرشتے دعا کو سجا کر کے لے کر کے جاتے ہیں, مردے کو پیش کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں ان کو جو ہے اچھے دسترخوان کی شکل میں اور اچھے جو ہے دستری میں رکھ کر کے سجا کر کے فرشتے لے جا کر کے ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں, ادب کے ساتھ دیتے ہیں. دیکھ لو اے شخص, آج تیرے گھر والے نے آج تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے, تحفے کی شکل میں اسے بھیجا جاتا ہے. اے لوگوں اپنے گھر سے جو ہے ان کے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجا کرو, ادھر دعاؤں کا تحفہ جائے گا, ادھر تیری ماں کی روح خوش ہو جائے گا. کیونکہ تحفہ پا کر کے کون انسان خوش نہیں ہوتا ہے, وہ پگلا ہوگا جو گفٹ پا کر کے خوش نہیں ہے کہ نہیں. پاگل انسان ہوگا جس کو گفٹ دیا جائے اور اس کو خوشی نہ ہو. تو روحوں کے پاس یہ گفٹ کی شکل میں, تحفوں کی شکل میں یہ ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے. اس لیے آج ایصال ثواب کی محفل ہے. میں ان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا پورا اہتمام کیا کرو. اب ایک روایت میں اور پڑھوں گا تسبیح کے تعلق سے. سبحان اللہ ہے, الحمدللہ یا کلمہ ہے. کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہیں. آج تو لوگوں کا رجحان زیادہ تر کالج کی طرف ہے. بچی حافظ قرآن ہو یا نہ ہو, قرآن پڑھنے جانتی ہو یا نہیں جانتی ہو, اس کو ایم اے پاس اور بی اے پاس ہونا لازمی ہے. رشتہ دار والا آتا تو پہلے یہی پوچھتا کہاں تک پڑھی ہے. اب کہاں تک کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ہم لوگ اس کو بخوبی جانتے ہیں. جب آنے والا یہ پوچھے کہاں تک پڑھی ہے, اس کا مطلب ایم اے آئی اے بی اے کی ہے یا نہیں کی ہے. سب کا ذہن وہیں چلا جاتا ہے, کوئی یہ نہیں سوچتا, کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ صاحب جب پوچھنے والا سوال کرنے والا جس نے سوال کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کہاں تک پڑھی. اس کا استعمال اس سوال کو بعد میں رکھا جاتا ہے. پہلے پوچھے گا کہاں تک پڑھی ہے, مطلب انٹر کی ہوئی ہے, اس کے بعد مطلب دینی تعلیم. دینی تعلیم کو پیچھے کر دیا, اب کالج والے کو آگے کر دیا. یہ تو ہمارا رات کا المیہ ہے. اے لوگوں دینی تعلیم کو آگے کرو, دنیاوی تعلیم کو پیچھے کرو, کیونکہ یہ تعلیم ایسی ہے جو پیچھے رہنے والی ہے اور وہ تعلیم ایسی ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ جانے والی ہے. لیکن جو تعلیم ہمارے ساتھ جائے گی ہم اس کو ویلو نہیں دیتے, ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے. بعد میں پوچھتے ہیں تو ہاں مدرسہ میں کتنا پڑھے ہیں, تو قرآن شریف پڑھے اور جنتی زیور پڑھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں. اس سے پوچھ دو طہارت کا مسئلہ تو نہیں بتائیں گے, خالی پڑھے ہیں. باقی بات ساری ڈگریاں تو کالج سے حاصل کی ہے نا. سسرال والے آتے ہیں تو یہی تو مانگ کرتے ہیں بہو میری ایم اے پاس ہونی چاہیے, بی اے پاس ہونی چاہیے. تو کچھ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہے بہو پڑھنا نہیں جانتی ہے, بیٹی پڑھنا نہیں جانتی, تو وہ کیا کرے گی. اس کے لیے میں ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. کلمہ تو سب کو آتا ہی ہے, لا الہ الا اللہ. بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ ہے. آپ اس حوالے سے ایک روایت اور پڑھ لیں, سن لیں. اور یہ ضیائی پتہ نہیں پھر کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا. کافی دیر ہو گئی اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ زیادہ رات ہو جانے کے بعد دھیرے دھیرے آواز جو ہے تھوڑی پھیکی پڑنے لگتی ہے. اس کے بعد مہربانی بالائے مہربانی یہ ہوتی ہے جب انسان بھوکا پیاسا بیٹھتا ہے تو اور دھیمی ہونے لگتی ہے. وہ حضور گیاوی ہے جو جلال میں آتے ہیں تو پورا دھول کے رپڑ کے چلے جاتے ہیں, کچھ نہیں دیکھتے مجھ کو کھلاؤ یا نہیں کھلاؤ, کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال آپ لوگ بھی ویسے ہی بیٹھے ہیں, میں بھی ویسے ہی بیٹھا ہوں. میں آپ کا کافی احترام کرتا ہوں اور انشاءاللہ الرحمن بس جلد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. بس ایک روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو میں سنا دوں, ورنہ پھر انشاءاللہ پھر کبھی بلائیے گا تو میں سرن میں سنا دوں گا. چاہتے ہیں سنا چاہتے ہیں تو پورا مجمع بولے سبحان اللہ, اور ذرا مستی میں بولے سبحان اللہ. سن لیجئے حوالہ
نوٹ کیجئے، کتاب کا نام مرقات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98-99، دوسری کتاب تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 652، اور ایک دوسری کتاب تقبیل الابہامین فی نور العین فی تقبیل الابہامین، اس کا صفحہ نمبر 51 ہے۔ آؤ لوگوں سنو توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرماؤ۔ قال الشیخ محی الدین ابن عربی بلغنی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه قال من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر اللہ تعالی له، ومن قیل له غفر له اذن فكنت ذکرت التہلیلۃ بالعدد المروی من غیر ان انوی لأحد بالخصوص فكنت حضرت طعاما مع بعض الاصحاب وفيهم شاب مشهور بالكشف مشهور بالكشف فاذا هو في اثناء الاكل اظهر البكاء فسالته عن السبب فقال اني ارى امي في العذاب فظهرت في باطن ثواب التهليله المذكور لها فضحك وقال اني اراها الان في حسن المآب۔ او لوگ توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرماؤ، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں مجھ کو خبر پہنچی ہے نبی سے، نبی نے فرمایا جو کوئی بندہ مومن 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ پڑھے گا۔ اے لوگوں دن میں آپ کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، آپ کو تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ملتا، جب بستر میں سونے لگو تسبیح کے دانے ہاتھ میں لے لو، تسبیح لے کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو کوئی بندہ مومن 70,000 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ قِيلَ لَهُ غُفِرَ لَهُ اِذًا، جس کسی کے لیے کلمہ پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ جیسے قرآن کسی کے لیے پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے تو عبد الرحمن کے لیے نہیں، جناب عبد السبحان کے لیے نہیں، عبد الرزاق کے لیے نہیں، جانے والا جو چلا گیا ہے جانے والی جو چلی گئی ان کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سوال ہوا یا رسول اللہ اگر کوئی کسی کے لیے کلمہ پڑھے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ نبی نے فرمایا ہاں ہاں او میرے ماننے والا، جس کسی کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی جلالت اور برکت کی وجہ سے اس مرحوم یا مرحومہ کو بخش دے گا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے اس کلمے کا 70,000 مرتبہ ورد کیا مگر کسی کی نیت نہیں کیا کہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی نیت نہیں کیا تھا۔ میرا اتفاق ایک دعوت میں جانا ہوا، اس دعوت میں میرے دوست احباب موجود تھے، اس میں ایک نوجوان ایسا تھا جو کشف میں بڑا مشہور تھا، کشف کے ذریعے قبر کے حالات کو معلوم کر لیتا تھا، وہ نوجوان اس دعوت میں موجود تھا۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں دعوت شروع، کھانا شروع، لوگ کھانا کھانے لگے، کھانا میں کھانے کے درمیان وہ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا، آنسو بہانے لگا۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے سوال کیا، سبب کو جاننا چاہا، ریجن اور کارن کو جاننا چاہا۔ اے نوجوان یہ بتا دے ارے سبھی لوگ تو کھانا کھا رہے ہیں اور تو آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ آپ سنکٹ میں نہیں پڑیں گے کہ جب دسترخوان پہ بریانی رکھی ہو، پلاؤ رکھا ہو، پاپڑ رکھا ہو، سلاد رکھا ہو، زردہ رکھا ہو، اور اس گھڑی اگر آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی اگر رونے لگے تو آپ سنکٹ میں نہیں پڑ جائیے گا جی یار بریانی سامنے رو تو کہہ رہا ہے، پوچھے گا نہیں پوچھے گا، سوال کریے گا نا بھائی، سوال تو ضرور بنتا ہے کہ آخر اس کھانے کے درمیان دسترخوان میں رونے کا سبب کیا ہے، کارن کیا ہے؟ ریجن کو آپ جاننے چاہیے گا، سبب کو آپ جاننا چاہیے گا، بس یہی معاملہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اے نوجوان یہ بتا دے آخر تو آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا وہ کشف کے ذریعے قبر کے حالات کو معلوم کر لیتا تھا۔ نوجوان بول پڑتا ہے اے شیخ محی الدین ابن عربی ابھی میں نے دیکھا کہ میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے،
میری ماں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کا بیٹا رو رہا ہے۔ شیخ محی الدین عربی فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ جو کلمہ پڑھا تھا، دل ہی دل میں، من ہی من میں، اپنے باطن میں چھپا ہی کر کے میں نے دل ہی دل میں ایصال ثواب کر دیا۔ اے میرے مولا، شیخ محی الدین نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس نوجوان کی ماں کے ہبا کر دیا۔ فَوَهَبْتُ فِي بَاطِنِي، جملوں میں نہیں، لفظوں میں نہیں، زبان کے ذریعے نہیں۔